إلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یقیناً ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ میں اور آپ اس وقت یہاں پر ایک ایسی محفل اور مجلس میں جمع ہیں کہ جو مجلس رمضان المبارک کی تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر سجائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوش قسمتی ہماری یہ بھی ہے کہ آج رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے کی ایک خاص رات ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر تاک راتوں میں جس رات کے لیلۃ القدر ہونے کے چانس سب سے زیادہ ہوتے ہیں، میں اور آپ اس رات میں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جو بندہ ان کی قدر کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت ان کے پورے سال کو بہترین بنا دیتے ہیں۔ ہمارے امام ربانی مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس طرح کا رمضان شریف گزارتا ہے نا، اللہ پاک پورا سال اس بندے کا اسی طرح گزروا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر رمضان المبارک اللہ پاک کو راضی کرنے میں گزار دیا تو پورا سال اللہ پاک ہمیں راضی رکھیں گے، اور اگر رمضان المبارک میں ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا تو پورا سال اللہ رب العزت پھر ہمیں ناراض کریں گے۔ یعنی ایسے مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی کہ انسان پھر اللہ رب العزت سے ناراض ہوا پھرے گا۔ بہت سارے اب ایسے نادان بھی ہوتے ہیں جو اللہ پاک سے بھی ناراض ہوئے پھرتے ہیں۔ اب اس طرح کی مخلوق بھی مارز وجود میں آ چکی ہے جو اللہ پاک سے ناراض ہونے کو بھی اپنا حق سمجھتی ہے۔ لہٰذا ہم رمضان المبارک کا مہینہ جو دن گزر چکے سو گزر چکے، جو دن باقی ہے ان کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ گزارے کہ ہمارا پورا سال خوبصورتی کے ساتھ گزرے۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ بات بیان کی تو ایک لڑکا جو ہے وہ مجھے کہنے لگا، گزشتہ سے پیوستہ سال کی بات ہے، قاری صاحب آپ کہتے ہیں کہ جیسا رمضان گزارو گے ویسا تمہارا پورا سال گزرے گا۔ میں نے تو ایک روزہ بھی نہیں رکھا اور میری اس سال شادی بھی ہو گئی۔ میں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، میری اس سال شادی بھی ہو گئی، اور خیر سے مہینے بعد آیا تعویذ لینے کے لیے کہ بیوی روٹ کے میکے چلی گئی ہے، کوئی تعویذ دے دو۔ میں نے کہا ہاں اب بتا، سال تیرا بڑا اچھا گزر رہا ہے۔ تو کہتا ہے کاش کہ میری شادی ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اور یہ حقیقت ہے، وقتی خوشی کا مل جانا نا تھوڑے وقت کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو ایسی زبردست بادشاہت دی تھی کہ اس کی بادشاہت کے ایام میں 400 سال تک اس کو کبھی نزلہ زکام بھی نہیں لگا، بالکل ہٹا کٹا موٹا تازہ بغیر کسی بیماری کے اس نے اپنی بادشاہت کے ایام گزارے۔ تو یہ حقیقت ہے، جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کی ناقدری کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر پورا سال اس بندے کی ناقدری کرتے ہیں۔ وہ بندہ خوشی دیکھنے کو ترس جاتا ہے لیکن اس بندے کو کوئی خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ تو ہم رمضان المبارک کے جو دن گزر چکے سو گزر چکے، جو باقی دن ہیں ان کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاریں۔ اور یاد رکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنی مسجد کے اندر وہاں پہ یہی بات عرض کر رہا تھا، بس صرف 5-7 منٹ بات کرنے کا اتفاق ہوا
تو وہاں پر میں یہ بات عرض کر رہا تھا ساتھیوں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر ہم کسی چیز کی امید رکھتے ہیں نا کہ شاید ہماری بخشش ہو جائے، میں تو اللہ کی قسم اٹھا کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں اعمال پر بھروسہ نہیں کر سکتے، صرف اس بات پر بھروسہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے آخری نبی کے امتی ہیں، اور اگر قیامت کے دن ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محبت کی نظر سے ہمیں دیکھ لیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ رب العزت سفارش کا حکم دیں گے۔ لیکن بڑی ہی حیرت کی بات ہے، میں آج کل اکثر جگہوں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا نا ہمارے بڑے جب کوئی ایسی حدیث بیان کرتے یا کوئی ایسا واقعہ بیان کرتے پورے مجمع پہ سکتہ طاری ہو جاتا تھا، مجمع پریشان ہو جاتا تھا، لیکن اب تو سخت سے سخت حدیثیں بھی بیان کر دو مجمع کے کان پہ چوں تک نہیں رینگتی۔ مثال کے طور پہ یہی حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر سوار ہونے لگے تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ عمل پہلے تو کبھی نہیں دیکھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت 3 بد دعائیں فرمائی اور میں نے ان پر آمین کہا۔ ان بد دعاؤں میں ایک بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ کتنی سخت حدیث ہے۔ کئی لوگ نا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ یاد رکھیں یہ جملہ ایک خاص اصطلاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی۔ لفظ بد کا استعمال اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اہل علم ڈرتے ہیں، لیکن جس کو میں اور آپ بد دعا کہتے ہیں نا بالکل وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خسر و پرویز کے لیے بد دعا فرمائی، حضور علیہ السلام نے ابو جہل کے بیٹوں کے لیے بد دعا، ابو لہب کے بیٹوں کے لیے بد دعا فرمائی، اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کا بد دعا فرمانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا یہ بد دعا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت، وہ رحمت للعالمین نبی جس نے طائف میں پتھر کھا کر کے بد دعائیں نہیں دی، جس نے غزوہ احد میں اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بدن کے 17 ٹکڑے دیکھ کر بد دعا نہیں فرمائی، اس نبی نے، اس رحمت للعالمین نبی نے رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والے بندے کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے بد دعا نہیں کر سکتے۔ جبرائیل تو وہ فرشتے ہیں نا جو اللہ رب العزت کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ جبرائیل نے وہی کرنا ہے جس کے کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دینا ہے۔ ویسے تو ہم سب جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ اللہ حکم دے جبرائیل تم بد دعا کرو، جبرائیل کو حکم ملا تھا تب اس نے بد دعا فرمائی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وحی نازل نہ ہو جاتی تو معلوم یہ ہوا جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اللہ رب العزت کے حکم سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ آمین کا مطلب ہے یا اللہ قبول کر، آمین کہا تو اللہ رب العزت کے حکم سے جب وہ بد دعا کرنے کا حکم بھی اللہ دے اور اس پر آمین کہنے کا حکم بھی اللہ دے، بھلا اس بد دعا کو قبول ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ اور قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ جس اللہ نے حکم دیا بد دعا کرو، جس اللہ نے حکم دیا اس پر آمین کہو، اس بد دعا کو کیا اللہ قبول نہیں کریں گے؟ اللہ رب العزت ہماری طرح نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر بس ہم تو زندگی ڈرامے کی طرح گزار رہے ہیں نا، اللہ پاک اس طرح کے معاملات انسان کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس بد دعا کا حکم بھی اللہ نے دیا، آمین کا حکم بھی اللہ نے دیا، اور قبول بھی اسی اللہ نے کرنی ہے۔ لہذا اس بد دعا کے قبول ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت اس بد دعا کو قبول ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اب میں اور آپ اپنے گربان میں جھانک کر کے دیکھیں، کیا ہم نے اس طرح کا رمضان گزارا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے؟ کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا؟ میں اپنے طور پر اگر دیکھوں تو مجھے تو صاف نظر آتا ہے اس پورے ماہ رمضان میں، اس پورے مبارک مہینے میں کوئی ایک عمل بھی ایسا نظر نہیں آتا
جس پر بندہ یہ دل کے اندر تصور کر لے کہ شاید میرے اس عمل کی وجہ سے میرا رمضان شریف میری مغفرت ضرور کرا دے گا. مجھے تو اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. اللہ کرے آپ کی زندگی میں ہو, اللہ کرے آپ کے اس ماہ مبارک میں ایسے اعمال ہوں کہ جن اعمال کی بنیاد پر آپ کی مغفرت ہو جائے اور آپ کی برکت سے اس فقیر کی بھی مغفرت ہو جائے. لیکن بظاہر اگر میں اپنے گربان میں دیکھوں, مجھے اپنا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جس عمل کی بنیاد پر دل کے اندر یہ خیال آئے. یہ دل ہے نا, دل یہ ایک ایسا وکیل ہے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتا. اگر میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں نا, ایک ہے پیسے کہنا جی میرے سر پر پگڑی بندھی ہے اور جناب میں سنت کے مطابق میری داڑھی ہے, میں شلوار ٹکنے سے اوپر رکھتا ہوں اور میں نے اتنے روزے رکھے, اتنی باتیں. ایک ہے بظاہر لوگوں کو یہ بات کہنا, اور ایک ہے اپنے دل سے پوچھنا کہ قاری صاحب کیا آپ نے اس طرح کا رمضان گزارا ہے کہ جو آپ کی مغفرت کرا سکے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا کوئی عمل اپنی زندگی کے اندر نظر نہیں آتا. جس طرح کے دوسرے دن تھے اسی طرح کے یہ دن گزرے. جیسے دوسرے ایام میں اپنی مرضی چلتی تھی ویسے رمضان المبارک میں بھی اپنی مرضی چلتی رہی. روزہ تو رکھا, لیکن روزہ رکھنے سے جو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ تو میں حاصل نہیں کر پایا. کیا روزے کی برکت سے میں نے جھوٹ بولنا بند کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون, روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کا مطلب یہ ہے بندہ گناہوں سے پرہیز کرے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. روزہ رکھ کر جھوٹ کی عادت نہیں چھوٹی تو میں متقی تو نہیں بنا. روزہ جس مقصد کے لیے رکھنا چاہیے تھا وہ مقصد تو پورا ہوا نہیں. میں نے روزہ بھی رکھا, گالیاں پھر بھی میں اسی طرح دیتا رہا. میں نے روزہ بھی رکھا, بد نظری بد نگاہی پھر بھی میری اسی طرح ہوتی رہی. میں نے روزہ بھی رکھا, موبائل کا استعمال پھر بھی اسی طرح ہوتا رہا. میں نے روزہ بھی رکھا, حسد میرے اندر پھر بھی اسی طرح ہے. میں نے روزہ بھی رکھا, قریبی رشتہ دار سے جو لڑائی جھگڑا چل رہا تھا وہ اب بھی اسی طرح چل رہا ہے. تو پھر میں متقی تو نہیں بنا نا. جب میں متقی نہیں بنا تو پھر مجھے روزے سے حاصل کیا ہوا ہے؟ روزہ رکھا جاتا ہے اس نیت سے تاکہ میں متقی بن جاؤں. اگر میں متقی ہی نہیں بنا تو میرے روزے رکھنے کا کیا مطلب ہوا؟ میرے روزے رکھنے سے مجھے کیا حاصل ہوا؟ ہم بنیادی طور پر روزہ رکھ کر بھی اپنے اعمال کو قبول نہیں کرا پاتے. یا مجھے ایک حدیث مبارکہ بار بار ذہن کے اندر آ رہی ہے. آپ حضرات نے بارہا مسجد کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم میں اس حدیث مبارکہ کو سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی پالے نا, شب بارات, یوم عاشورہ اور رمضان المبارک کا مہینہ لیلۃ القدر کو بھی پالے, لیکن اگر 4 گناہوں میں سے ایک گناہ اس کی طبیعت کے اندر موجود ہے, اس نے اس گناہ کو ترک نہیں کیا, چھوڑا نہیں, اس سے کامل طور پر توبہ نہیں کی, اس بندے کا کوئی عمل اللہ پاک قبول نہیں کرتے. ان میں سے پہلا ایک شراب کا عادی, نمبر 2 والدین کا نافرمان, نمبر 3 اپنے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کر کے بول چال ختم کر دینے والا, اور نمبر 4 کسی بندے سے لڑائی کی بنیاد پہ بول چال ختم کر دینے والا, قطع کلامی کرنے والا. فرمایا کہ ایسا آدمی جتنی مرضی نیکیاں کر لے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اس بندے کی نیکیاں نا آسمان کی طرف جاتی ہیں, نہ اوپر جاتی ہیں نہ زمین پر گرتی ہیں, معلق رہتی ہیں. اگر یہ بندہ توبہ کر لے اس کی یہ نیکیاں اوپر چلی جائیں گی. توبہ سے مراد کیا ہے؟ شراب کو مکمل طور پر چھوڑ دے. توبہ سے مراد کیا ہے؟ ماں باپ سے معافی مانگ کے ان کے ساتھ صلح کر لے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ جس رشتہ دار سے لڑائی ہے اس رشتہ دار سے صلح کر لے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ جس دوست سے, بھائی سے یا ہمسائے سے اس کا جھگڑا چل رہا ہے, قطع کلامی ہے, بول چال بند ہے, اس سے جا کے بول چال شروع کر دے اور صلح کر لے. جب تک یہ 4 کام نہیں کرے گا اس کے نامہ اعمال میں ایک روزے کا, وہ 30 کے 30 روزے رکھے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک روزہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. وہ پورا قرآن مجید ایک بار نہیں 10 مرتبہ رمضان شریف میں پڑھ لے, اس کے نامہ اعمال میں ایک آیت کا سبق بھی نہیں لکھا جائے گا, ایک آیت کا اجر اور ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں آئے گا. اللہ رب العزت بالکل اسے قبول نہیں کریں گے. اللہ رب العزت, اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی کہ ہمیں وہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. ہم ان گناہوں کو اگر اپنی زندگی میں رکھے ہوئے, ہماری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. اگر بندہ توبہ کر لے یہ نیکی آسمان کی طرف چلی جاتی ہے اور اس کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہے. اور اگر مرتے دم تک اس نے توبہ نہ کی, یہ ساری نیکیاں زمین میں ملا کے مکس کر کے
حبت کر لی جاتی ہیں، ضائع کر دی جاتی ہیں۔ ایک رمضان نہیں، زندگی میں 60 رمضان وہ گزار لے، اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ اس کی زندگی میں موجود ہے، اللہ پاک کسی نیکی کو قبول نہیں کرتے۔ اب ہم دیکھیں کیا رمضان المبارک کے روزے کی برکت سے اگر مجھے شراب کی لت لگی ہوئی ہے، شراب کی عادت، اور شراب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ مفہوم ہے، یہ مواعظ ہیں حضرت مولانا عبد القادر، مفتی عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ دارالمومن کا کبیر والا کے بہت بڑے عالم دین تھے اور مفتی اعظم تھے اپنے دور کے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عام دنوں میں شراب پینے والا بہت بڑا گناہ گار ہے، لیکن رمضان المبارک میں جس بندے نے شراب کا ایک گھونٹ پی لیا نا، اللہ پاک اس کے پچھلے سال کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں شراب کا گھونٹ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور میں نے شراب سے توبہ نہ کی، یہ میرے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ اور شراب کا ایک گھونٹ آپ فضائل اعمال پڑھ کے دیکھیں، بڑے سخت الفاظ ہیں، بندے کو جرأت نہیں ہوتی کہ اس پر بندہ تھوڑی سی بحث کر سکے یا بات کر سکے، بڑے شدید قسم کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح والدین کی آج کل یہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے۔ والدین کو جو بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے نا گھر کے اندر، اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، اس بیچارے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں جس جگہ پر بھی گیا ہوں، میں نے کس عنوان پر اگر بات کی ہے، وہاں کے بوڑھوں نے سینے سے لگ کر آنسو بہائے، حضرت بہت ضرورت تھی اس پر بات کرنے کی، آپ نے بہت اچھا کیا بات کر کے۔ اس دور میں جو بچہ جوان ہو گیا اور اگر اللہ معاف کرے، اب معاف کرے ہی کہنا پڑے گا، اگر اس کو 2 پیسے کمانے کی توفیق ہو گئی نا، تو باپ کو سمجھتے ہی نہیں کٹو ہے، وہ باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ یاد رکھو، اب اور رب یہ جو بھی کرے وہ وہی رہتے ہیں۔ رب ہمیں خوشیاں دے پھر بھی رب ہے، غمیاں دے پھر بھی رب ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے حالات میں رکھے پھر بھی وہ ہمارا خدا ہے، پروردگار ہے۔ ہمیں برے حالات میں دھکیل دے پھر بھی وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ خوشیاں دے یا غمیاں، وہ رب رہے گا۔ اللہ پاک بیماری دے یا صحت، وہ رب رہے گا۔ اللہ پاک ساری دنیا کی نعمتیں مجھے دے دے پھر بھی وہ میرا رب ہے، اور اللہ پاک ساری دنیا کے غم مجھے دے دے پھر بھی وہ میرا رب ہے۔ بالکل اسی طرح باپ آپ کے لیے اچھا سوچے تب بھی وہ اب ہے، باپ ہے، اور اگر باپ آپ کے لیے برا سوچے تب بھی وہ باپ ہے۔ باپ کی مخالفت تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے حضرت کی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرمایا باپ کے سامنے کبھی اف نہ کرو۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اگر باپ کوئی ایسی بات کرے جو بات آپ کو ناگوار گزرے، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دے، آپ کو شدید غصہ آ گیا باپ پر، یہ بات کیوں میرے باپ نے کہہ دی، تو فرمایا اس غصے کی حالت میں غصے والی نظر اپنے باپ پر نہ پھیرنا۔ اگر تمہاری غصے والی نگاہ تمہارے باپ پر پڑ گئی، اللہ رب العزت تمہاری زندگی کو عذاب بنا کر کے رکھ دے گی، برباد ہو جاؤ گے۔ اگر غصے والی نگاہ اپنے باپ کے چہرے پر دیوار پر ڈال لو، غصے والی نظر آئی زمین پر ہی دیکھتے رہو، اوپر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن غصے والی نظر اپنے باپ کے چہرے پر کبھی نہ پڑنے دے۔ اور کئی مرتبہ گھر کے اندر کوئی معاملہ چل پڑے نا، اس طرح کریں یا اس طرح، اب باپ بیچارے نے کوئی مشورہ دے دیا تو اس بیچارے کی شامت آ جاتی۔ مثالیں ہیں اس طرح کی، میں خامخواہ یہ بات نہیں کر رہا، اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اب مجھے تمہیں کیا پتا، تمہارے دور میں اور چیزیں ہوتی تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے اس دور کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کیا کچھ چل رہا ہے، بس پھر اس باپ کی کھنچائی شروع ہو جاتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، سفید داڑھی والے باپ نے اگر کوئی غلط فیصلہ بھی کر دیا، اللہ کی قسم اس کے سفید بالوں کی لاج رکھتے ہوئے اس غلط فیصلے میں بھی اللہ رب العزت آپ کے لیے فائدے کا تصور، فائدہ ہی فائدہ انسان کے لیے نکال دیں گے، ہر طرح کے فوائد ہو جائیں گے اس کی سفید داڑھی کی برکت سے۔ اور نوجوان نے باپ سے ٹکر لے کر اگر صحیح فیصلہ بھی کر لیا، اللہ کی قسم اس باپ کو ناراض کرنے کی نحوست سے اس کے سفید بالوں کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے صحیح فیصلے کو بھی اللہ رب العزت ردی میں ڈال کے اس کے اندر نقصان ہی نقصان ظاہر کر دیتے ہیں۔ والدین کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، ایک شان ہے، اس کو سمجھے، والدین سے صلح کرے، والدین کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، والدین سے دعائیں لیں۔ جو ان کے بڑھاپے کی اصل قبولیت کے لمحات آتے ہیں نا، ان دنوں میں ہم ان سے استعفیٰ لے لیتے ہیں۔ باپ جب اس کے سفید بال آ گئے نا، تو سمجھو اب باپ قبولیت پا چکا، اب باپ ایسی قبولیت پا چکا کہ اس سے دعائیں کرائی جائیں، اس کے فیصلوں کو سنا جائے۔ اچھا، باپ اتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، باپ کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ آپ صرف اس سے مشورہ لے لینا، وہ جو مشورہ دے آپ کو اچھا نہ لگے، آپ اسے پیار سے صرف اتنا کہہ دیں کہ ابو آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یوں کر لیا جائے نا
اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، باپ اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے وہ فوراً کہہ دے گا بیٹا ہاں یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا، آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے، آپ اسی پہ مثلا باپ کی تائید شامل ہو گئی، آپ کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ والدین کو راضی رکھیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بڑے عجیب حالات ہیں، میں مثالیں نہیں دے سکتا، اس طرح بڑے عجیب قسم کے حالات ہیں، بڑے عجیب قسم کے واقعات ہیں۔ ہم والدین سے صلح کریں، والدین سے، اس کے بعد رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو یہ 751 چل رہی ہے نا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، صلح کریں۔ صلح اللہ رب العزت کے صحابہ کرام کیا کمال لوگ تھے یار۔ صحابہ کے دور میں اگر ان سے کوئی اس طرح کا کام ہو جاتا تو وہ تو تڑپ جاتے تھے۔ شرعاً حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں بہت زیادہ غصہ آیا نا کسی پر، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس نے آپ کا کوئی اتنا بڑا نقصان کر دیا، تو بس 2.25 دن آپ اس کا بغض دل میں رکھ سکتے ہیں مجبور ہو کر، تیسرے دن صلح کریں۔ شریعت دیکھو، اللہ پاک جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع کلامی نہ کریں، 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے 3 دن پہ غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی ایسے کام کا بندے کو حکم نہیں دیتا جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ 3 دن میں ہم غصہ پی سکتے ہیں، جب ہم پی سکتے ہیں تو 3 دن کے بعد ختم کریں۔ صحابہ کمال تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک بھائی تھے محمد حنفیہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا سے نہیں دوسری ماں سے تھے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ستیلے بھائی ہو گئے، ان دونوں کا کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، طرح خرابی ہو گئی۔ اب جب 2 دن گزرے نا تو محمد حنفیہ پریشان ہو گیا کہ حضرت حسن جنتی جوانوں کے سردار، اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میری تو آخرت برباد ہو جائے گی، 3 دن سے زیادہ تو جھگڑا مناسب ہی نہیں ہے۔ انہوں نے خط لکھا محمد حنفیہ نے، اور بڑے چلاک تھے، فقیہ تھے اپنے دور کے، انہوں نے خط لکھا۔ خط کے اندر کیا لکھا؟ فرمایا میرے بھائی حسن تمہاری بہت زیادہ عظمت ہے، شان ہے، مرتبہ اور مقام ہے، تمہارے نانا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا نانا ایک عام آدمی، تمہارا باپ علی میرا باپ بھی علی، لیکن تمہاری ماں حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، میری ماں ایک عام سی عورت، تم خود جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اللہ کے محبوب کے نواسے ہو، میں ایک عام مسلمان ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا بھی نہیں ہوں، ہر لحاظ سے تمہاری شان زیادہ ہے، میری شان کم ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہو نا تو ان دونوں کے درمیان جو صلح میں پہل کرے گا اس کی شان زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا میری شان تو پہلے ہی تھوڑی ہے، آپ کی شان ہر لحاظ سے زیادہ ہے۔ اگر میں آپ کے دروازے پر آ گیا صلح کرنے کے لیے تو صلح کرنے کی وجہ سے اس معاملے میں میری شان زیادہ ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں آپ کی شان زیادہ ہی رہے۔ مطلب کس چلاکی سے خط لکھا، میں چاہتا ہوں آپ کی شان ہمیشہ زیادہ رہے۔ جب خادم آیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خط لیا نا، انہوں نے پڑھا، بہت مسکرائے، فرمایا میرا بھائی بہت چلاک ہے، اپنے خادم سے فرمایا چلو ہم محمد حنفیہ کے گھر چلتے ہیں، ان سے صلح کرتے ہیں۔ بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے نا، تو صلح میں پہل کرنے والے کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم صلح کرنے والے بنے، ہم صلح میں پہل کرنے والے۔ اچھا ایک بات آپ کے ذہن میں یقیناً یہ آ رہی ہوگی، بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی نحوست طبیعت کے مالک، کہ ان کی اگر کسی سے لڑائی ہو جائے نا وہ بھی پوری زندگی کے لیے کانٹا لگا دیتے ہیں، نہیں جی انہوں نے تو ہمارا یہ نقصان، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا قاری صاحب، ہم ایسے صلح کر لیں ان سے، ہم اس سے صلح نہیں۔ بعض لوگ اس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، میں نے حدیث مبارکہ بچپن میں پڑھی تھی، پھر آج سے چند سال قبل میں نے اس حدیث کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے نہیں ملی۔ میں نے جامعہ خیر المدارس کے استاد ہیں مولانا فضل حسین صاحب بھی جانتے ہیں، مفتی عبدالحکیم صاحب بڑے جید قسم کے مفتی ہیں، میں نے ان کو فون کیا اور ان کو یہ حدیث سنائی، میں نے کہا استاد جی مجھے اس کا حوالہ نہیں مل رہا، تو انہوں نے فرمایا بیٹا حوالہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ میں سناتا ہوں، امید ہے جو اس طبیعت کے مالک ہے نا کہ صلح کے لیے کوئی آئے پھر بھی جھڑک دے کہ جی نہیں ہم نے نہیں کرنی، اس کی طبیعت ٹھکانے ہو جائے گی۔ وہ حدیث کیا پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ فرعون کے پاس شیطان آیا ملاقات کے لیے، شیطان نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرعون نے کہا جی اندر کون؟ جی شیطان ابلیس، جی اندر آ جاؤ۔ اب دونوں ابلیس بیٹھے باتیں کرنے لگے، شیطان سے کہنے لگا فرعون کہ یار ہم کتنے بدبخت ہیں،
کیا تجھ سے اور مجھ سے بھی بڑا کوئی بدبخت ہوگا؟ شیطان نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ تجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں رب نہیں ہوں، پھر بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور تو نے جنت کو بھی دیکھا ہے جہنم کو بھی دیکھا ہے، پھر بھی تو اللہ کی نہیں مانتا، بھلا تیرے سے اور میرے سے بھی بڑا کوئی بدبخت ہوگا؟ تو آگے سے شیطان نے جواب دیا تسلی رکھو۔ شیطان نے کیا جواب دیا؟ تسلی رکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے بھی بدبخت لوگ دنیا کے اندر آئیں گے۔ حیرانگی ہوئی فرعون کو بھی، وہ کون؟ تو آگے سے شیطان نے جواب دیا جب دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں، ایک مسلمان صلح کرنے کے لیے آ جائے اور کہیں میں صلح کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہیں میں صلح نہیں کرتا، یہ صلح نہ کرنے والا شیطان اور فرعون سے بھی بڑا بے ایمان دنیا کے اندر صلح کر۔ اچھا آپ بھئی ہم جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں، اگلا بندہ صلح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہے آپ 3 دفعہ اس سے کلام کرنے کی کوشش کریں، تو کھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ گالیاں دے دے گا تو برداشت کر لینا۔ 3 مرتبہ بولنے کی کوشش کرے، بولنے کا مطلب کہ 3 مرتبہ سلام کرے اسے، وہ جواب نہ دے تو سمجھ لو آپ کی طرف سے صلح ہو گئی۔ اب آتے جاتے گزرتے ہوئے جناب اس کو السلام علیکم بس اتنا کہہ لینا، آپ کی طرف ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت سینے سے چمٹائے رکھے تو تب صلح ہوگی، یہ شرط نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب ان باتوں کو سنتے تھے تو کمال مزاج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں جو رشتہ دار کے ساتھ لڑا ہوا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ ایک صحابی اٹھے باہر چلے گئے، کافی دیر کے بعد واپس آپ سے فرمایا ابھی بیان ہو رہا تھا بات چل رہی، تم باہر کیوں چلے گئے؟ یا رسول اللہ میری خالہ کے ساتھ کسی معاملے میں لڑائی چل رہی تھی، میں اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے گیا تھا۔ کتنا جذبہ تھا آپ سے وسلم کی باتوں پہ عمل کا، ایسا جذبہ حضرات صحابہ رضی اور دنیا کے اندر نمٹا لے۔ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ ایک آخری بات، ایک بادشاہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جنگل کی طرف نکلا، وہاں پر نہ ایک خاتون تھی، اس کی بھینس چر رہی تھی، غریب خاتون تھی، بوڑھی عورت تھی، تو جو سپاہی تھے انہوں نے کہا ماں بھینس کو سائڈ پہ کر لو، بادشاہ کا لشکر گزر رہا ہے۔ تو اس خاتون کو اس کو ہٹانے میں کچھ تاخیر سی ہو گئی، تو ان کو غصہ آیا سپاہیوں کو، انہوں نے دور سے تیر مارا اور بھینس اسی جگہ پہ گر گئی اور مر گئی۔ اب عورت رونے لگی، میرا گھر چل ہی اسی بھینس کی وجہ سے رہا تھا، تم نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اب وہ کوشش کرتی ہے بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن اس کو روک دیا جاتا ہے، بھئی نہیں آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اب اس خاتون نے بڑے بہانے سے، ایک پل تھا جس میں صرف ایک آدمی گزر سکتا تھا اور بادشاہ نے اس جگہ سے گزرنا تھا، اس پل کے قریب ایک جگہ تھی جہاں پہ چھپا جا سکتا تھا، وہ خاتون وہاں پہ چھپ کے بیٹھ گئی۔ اب 2-4 سپاہی بادشاہ سے پہلے اس پل سے گزرے، جب بادشاہ کا لشکر آنے لگا نا، بادشاہ کی سواری آنے لگی، گھوڑا آنے لگا، یہ خاتون جلدی سے باہر نکلی، اس نے بادشاہ کی سواری کو پکڑ لیا۔ جب بادشاہ کی سواری کو پکڑا، بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ تمہارے سپاہیوں نے جو میرا نقصان کیا ہے نا، وہ میرا نقصان پورا کر دو۔ اب بادشاہ کو جلدی تھی، اس نے کہا ہمارا وقت ضائع نہ کرو، ایک طرف ہو جاؤ۔ اس کو ہٹا کے بادشاہ آگے چلنے لگا تو خاتون نے ایک بات کہی، وہی بات میں اصل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا بادشاہ سلامت، اگر دنیا کے اندر میرے ساتھ معاملہ مکمل حل نہیں کر سکتے تو یاد رکھنا قیامت کے دن میں تمہارا گربان اسی طرح پکڑوں گی جس طرح آج میں نے تیرے گھوڑے کی بہار کو پکڑا ہے۔ فوراً بادشاہ کے قدم رک گئے، بادشاہ نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اس خاتون کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ ماں جو تمہارا مسئلہ ہے بیان کرو، اور میری آدھی سے زیادہ بادشاہ بھی اگر تم لینا چاہتی ہو تو لے لو، لیکن قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرنا۔ ہم بھی دنیا کے اندر ہی معافی مانگ لیں، قیامت کے دن اگر اس بارے میں سوال ہو گیا کیا تمہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں یقین نہیں تھا؟ اگر اللہ پاک نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرما رہے ہیں ان 4 بندوں کی بالکل مغفرت نہیں ہے، اور تم ان 4 میں سے ایک بیماری کے اندر مبتلا تھے، تم نے کتنی فکر کی، اپنی کتنی کوشش کی، صلح صفائی کی، اگر اس دن اللہ رب العزت نے پوچھ لیا تو معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا اور بہت خطرناک موڈ اختیار کر لے گا۔ بہرحال بہت زیادہ وقت میں نے لے لیا، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ دعا ہے حق جل شانہ جو کہا سنا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات، مجھے ابھی بھائی لال خان جو بات بتا رہے تھے